نظر بد کی حقیقت کیا ہے، نظر بد کا یہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے، یہ صرف ہے بھی کچھ یا جسٹ ایسے ہی بس لوگوں کے اندر رواج پا گیا؟ یہ ذہن میں رکھے، نظر بد کی حقیقت ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نظر لگتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی حسد کی نگاہ سے دیکھے، تو کوئی پیار سے بھی دیکھتا ہے، اس سے بھی اس کی نظر لگتی ہے، اور نظر لگنا حق ہے۔ اس کے متعلق تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ گھڑ سوار کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر نیا بناتا ہے ہاں تو گھر کو بھی نظر تو لگ سکتی ہے نا، نظر کسی چیز کو بھی لگ سکتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو وہ گھر کے اوپر وہ ایک ہانڈی سی رکھ دیتے ہیں، یا کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کا تعلق نظر کے ساتھ ہی ہے، اس کا تعلق بھی نظر کے ساتھ ہے، تو وہ بھی رکھنے کی میرا خیال ضرورت نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گاڑی کے ساتھ جوتا باندھ دوں گا، یا وہ اس کے اوپر وہ ہانڈی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ رکھ دوں گا، اس کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی، یعنی اس کو ٹوٹکے کے طور پہ استعمال کرتا ہے، تو یہ توہم پرستی ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ بھی بتائیں، اور کوئی ایسے سنت دم ہمیں بتائیں کہ جو نظر بد کی اس بیماری کو یا جو مشکل ہے اس کو ختم کر سکیں۔ یا بھی کوئی ایسی نعمت کسی کے پاس دیکھے تو وہ الفاظ جو ہیں جو سکھلائے گئے ہیں، بارک اللہ فیہ، اللہم بارک علیہ، بارک اللہ فیکا، بارک اللہ علیکا، ماشاء اللہ، یعنی جو برکت کے الفاظ ہیں وہ کہنے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا ہوسٹ محمد مزمل ایک نئے پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ ٹائم کے لیے ہمارے چینل کے اوپر آپ کو گیپ دیکھنے کو ملا، اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز تھیں، لیکن ناظرین ہماری اصل میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ایسا موضوع لے کر آئیں جس موضوع کا حالات حاضرہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو، اور جس موضوع سے ہمارے ناظرین کو، سامعین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے، اور ان کے روزمرہ کے بہت جو پیدا ہونے والے روزمرہ کے مسائل ہیں ان کا حل ان کو اس موضوع کی روشنی میں مل جائے۔ تو اسی کے پیش نظر ہم آج ایک بہت ہی اہم، بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور روزمرہ کے معاملات میں جس میں ہمیں بڑی ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی، ایسا ہی ایک موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع بتانے سے پہلے میں اپنے آج کے گیسٹ جو اکثر ہمارے اسٹوڈیو میں نظر آتے ہیں، اگرچہ اس بار ہمیں تھوڑا کوشش کرنی پڑی، ان کو منانا پڑا لانے کے لیے، تو ڈاکٹر مفتی محمد اسد اللہ فریدی صاحب جو لیکچرر ہیں پنجاب کالج مین کیمپس، آپ تشریف لائے ہیں، تو ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز کی طرح اس پروگرام کو بھی ہم بہت مفید بنانے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظر بد۔ یہ ایک نہایت اہم اور عام طور پر زیر بحث آنے والا موضوع ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں کئی تصورات پائے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یوں کہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہ کم علمی کی بنیادوں پر بھی ہم نظر بد کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی سوچ لیتے ہیں۔ تو ہم اس اہم موضوع پر آج ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو یہ کیا نظر بد پہ ذرا ہم ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، نظر بد کا یہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے، یہ صرف ہے بھی کچھ یا جسٹ ایسے ہی بس لوگوں کے اندر رواج پا گیا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نظر بد کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو افراط و تفرید کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ ان میں دو رائے پائی جاتی ہیں، تو انہی میں سے ایک نظر بد بھی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ وہم ہے، بس ایسے ہی، ظاہر ہے جو قرآن و سنت کے اس حوالے سے ناواقف ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ کم علمی کی بنیاد، وہ کہتے ہیں وہم ہے، کوئی نظر بد نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف انتہا پہ چلے جاتے ہیں، ایک عام سی بیماری کو بھی نظر بد قرار دے دیتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، مثلا کسی کو بخار ہو گیا ہے، ظاہر ہے نظر بد کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے، کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے، تو ہر چیز کو نظر بد کے ساتھ جوڑ، یعنی یہ دو انتہائیں ہیں۔ تو جس طرح ہمارے دیگر بعض عقائد ہیں ان میں ہماری عوام جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے، تو اسی طرح نظر بد کے حوالے سے بھی ایک چیز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھے، نظر بد کی حقیقت ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نظر لگتی ہے، ٹھیک ہو یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اس حوالے سے بہت ساری آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، بطور دلیل کے اور حوالے کے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
اور کچھ احادیث، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نظر لگتی ہے اس کی حقیقت ہے اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ وہم نہیں ہے۔ ایک آیت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تو انہیں ایک نصیحت کی، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم سب نے ایک ہی دروازے سے اکٹھا داخل نہیں ہونا، بلکہ من ابوابٍ متفرقۃ، تم نے سارے دروازوں سے الگ الگ ہو کے جانا ہے۔ 12 بیٹے تھے تو ہاں، تم نے سب نے اکٹھا نہیں جانا، سب نے مختلف دروازوں سے جانا ہے۔ اب اس آیت کے تحت جو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ تم نے ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، سب نے اکٹھا نہیں جانا، مختلف دروازوں سے جانا ہے، تو یہ کیوں نصیحت کی؟ اس پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت سارے مفسرین کے اقوال لکھے ہیں، جن میں ابن عباس ہیں، محمد بن کعب ہیں، اور امام مجاہد ہیں، دہاق ہیں، قتادہ ہیں۔ یہ سارے مفسرین جو ہیں کبار مفسرین، اور ان کے علاوہ اور بھی، وہ کہتے ہیں ان سب مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے کے وجہ سے خوف زدہ تھے، اس سے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، وہ سارے دیکھنے میں خوبصورت تھے۔ اکٹھے 12 اگر جیسے آپ مجھے کل ہی بتا رہے تھے کہ آپ کے ماشاءاللہ ٹوینز بیٹے ہیں، تو آپ جب بھی ان کو اکٹھے باہر لے کے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ٹوینز ہیں، بالکل، تو ماشاءاللہ بڑے مطلب اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ان کو بنایا ہے، تو ان کو کسی کی بھی نظر پہلی پڑے گی بالکل، تو اس کے منہ سے اگر ماشاءاللہ نہیں نکل رہا بالکل تو ایسے وہ بھی ایک نظر بد کا جو ہے وہ سبب، وہ آگے آئیں گی چیزیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی حسد کی نگاہ سے دیکھے، تو کوئی پیار سے بھی دیکھتا ہے، ہاں اس سے بھی ہاں اس کی نظر لگتی ہے، حاسد کی نظر لگتی ہے، لیکن بعض لوگ حاسد نہیں ہوتے، تو اکثر جو ٹوینز بچے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں، تو جو بھی دیکھتا ہے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ ٹوینز ہیں، تو جہاں پہ بھی جائے گا ہر اگلی جگہ پہ تو سارے لوگ اس طرح پوچھتے ہیں۔ ماشاءاللہ کہنے کے بعد بھی نظر لگ سکتی ہے، ماشاءاللہ کے الفاظ اور دیگر الفاظ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو کہنا چاہیے احتیاطی تدابیر ہیں، یہ احتیاطی تدابیر میں، یہ آگے ساری چیزیں ہم ذکر کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ نظر بد کے اوپر جب بات ہوتی ہے، اگر کسی کو مطلب سر میں درد ہوا ہے یا جسم میں کوئی بھی اس کو بیماری لاحق ہوئی ہے، تو وہ پہلے میں بھی آپ کے ٹاپک میں آگے چیزیں آ رہی ہوں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کہ وہ پھر میڈیکل کی طرف نہیں رجوع کرتے اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس وہ دم درودوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پہلے میڈیکلی بھی کچھ نہ کچھ، ہاں ظاہر ہے اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، جو اب اس کے بچاؤ کے طریقے ہیں، جو علاج ہے، تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی۔ تو اس آیت میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم نے اکٹھا داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے جانا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ تھے کہ کہیں کو نظر نہ لگ جائے، وہ سارے کے سارے خوبصورت تھے، خوش شکل تھے اور خوش نظر حلیے والے تھے، اور تو انہیں یہ خدشہ تھا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں یہ ڈر تھا، اور نظر لگنا حق ہے، اس کے متعلق تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ گھڑ سوار کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک حدیث سنیں اس حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی اس حدیث کے بعد بھی اگر اتنے واضح الفاظ ہیں، اگر کوئی کہے کہ یہ وہم ہے یا نظر نہیں لگتی، تو پھر اس کی عقل کے ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، یا وہ حدیث کا کوئی منکر ہوگا سنت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العین حق، فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے، ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر حاوی ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اندازہ کریں کتنے واضح الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے اور نظر بد لگتی ہے، اگر تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ فرمایا کہ جب تمہیں غسل کرنے کا کہا جائے تو تم غسل کرو۔ اب اس حدیث میں واضح طور پہ حضور نے فرما دیا کہ نظر لگنا حق ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ان کے گھر تشریف لائے، تو ان کے پاس ایک بچی تھی، حضور نے دیکھا کہ وہ بچی کمزور تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا ہے کہ اس کو میں دیکھتا ہوں اس کا رنگ پیلا ہو چکا ہے، یہ کمزور ہے، تو اس کو کیا ہوا ہے؟ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرواؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی حضور نے کہا کہ یہ بچی کی جو حالت ہے اس سے نظر آ رہا ہے اس کا رنگ پیلا ہو گیا ہے, کمزور ہو گئی ہے, تو حضور نے خود کہا کہ اس کو دم کرواؤ, اس پر نظر کا اثر ہے, یعنی اس کو نظر بد لگی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر کیا, حضرت جعفر طیار کے گھر حضور گیا ہے, اسماء بنت امیس جو ان کی زوجہ تھیں, تو ان سے حضور نے دریافت کیا. حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے ان آپ کے بچوں کو جو میں دیکھتا ہوں, میں اپنے بھائی کے اولاد کو, ان کے جسم دبلے پتلے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, کیا انہیں کوئی پریشانی لائق ہو گئی ہے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ, بلکہ انہیں نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے, یہ نظر انہیں لگتی ہے اس لیے ان کا یہ حالت ہو جاتا ہے. اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ نظر تو لگتی نہیں ہے یا نظر کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ ان کو نظر لگ گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ کہا کہ انہیں نظر لگتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر انہیں دم کرواؤ, یعنی حضور نے ان کی تائید کی اور کہا کہ ان کو دم کرواؤ. پھر حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کے الفاظ پیش کیے کہ کیا یہ الفاظ میں پڑھ کے انہیں دم کروں, تو آپ نے کہا کہ یہ الفاظ ٹھیک ہیں, آپ انہیں پڑھ کے دم کر سکتی ہیں. اب قرآن مجید کی اس آیت سے اور یہ 3-4 احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے بالکل واضح ہو گیا ہے, کوئی کسی قسم کی شک اور گنجائش نہیں ہے. اس حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے یہ حق ہے, اور آپ نے کہا کہ حتیٰ کہ یہ تقدیر پر بھی غالب آ جاتی ہے. That's all. It is very easy way to understand کہ جب آیت آ گئی, حدیث آ گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کنسیپٹ اور یہ جو تصور ہے کہ نظر بد ہے, پہلی چیز یعنی یہ کنفرم ہو جانی چاہیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نظر بد یہ وہم ہے, یہ نظر بد نہیں لگتی, تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ نظر بد لگنا حقیقت ہے, قرآن و سنت سے ثابت ہے, نظر لگتی ہے. تو یہ ذہن سے جو اس چیز کا بالکل کلیتاً انکار کرتا ہے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ قرآن و حدیث کے اس واضح حکم کا وہ انکار کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کو نظر بد کہا جاتا ہے. تو آپ نے جیسے ایک لائن بولی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ حاسد کی نظر ہی ہو, کئی دفعہ کوئی پیار سے بھی دیکھتا ہے تو وہ بھی لگ سکتی ہے. تو پھر وہ نظر بد اس کو کس سینس میں کہا گیا ہے؟ اب ایک شخص پیار سے دیکھ رہا ہے تو ہم اس کو تو نظر بد نہیں کہہ سکتے نا, لیکن اس کو پھر ہم کس سینس میں لیں گے؟ میرا خیال ہے جو جی آپ ارشاد فرمائیں. اصل میں نظر بد سے مراد جس شخص کو اس پہ اثر ہوتا ہے نا, اس لحاظ سے برا ہوتا ہے. دیکھیں نا, اگر نظر اچھی بھی ہوگی لیکن اثر اگلے پہ برا ڈل رہا ہے, بیمار ہو رہا ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہو رہی ہے, تو اس سینس میں اس کو, اس لیے تو کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہو. ظاہر ہے حاسد کو تو نہیں کہا گیا, حاسد کیسے ماشاء اللہ کہے گا؟ تو ایک عام بندے کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو ماشاء اللہ کہو, بارک اللہ کہو, تبارک, اس سے برکت کے الفاظ اس کے لکھو تاکہ وہ تمہاری جو نظر ہے وہ اس سے بچ جائیں. تو وہ نظر بد جو ہے جس شخص کے اوپر یا جو اس کی نعمت ہے جس کے اوپر وہ اثر ہو رہا ہے, اس لحاظ سے اس کو نظر بد کہا جاتا ہے. اچھا, یہ نظر بد کا تعلق ایج فیکٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یا کیونکہ خاص اس سینس میں کہ بچوں کو زیادہ نظر لگتی ہے, بڑوں کو زیادہ نظر لگتی ہے, یا کوئی مطلب اچھا لباس پہن کے آ جائے, کوئی روٹین سے ہٹ کے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہو تو اس کو نظر لگتی ہے, اس کو ذرا واضح فرما دیجیے. بچوں کے حوالے سے ہے کہ بچوں کو ایک تو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں نا معاشرے میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بچوں کو نظر زیادہ لگتی ہے. جی بالکل. اور اس حوالے سے ابھی 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کی ہیں تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا وہ حضرت ام سلمہ کے گھر جو بچی چھوٹی تھی جس کا حضور نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں, ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا ہے اور یہ کمزور ہے, تو حضور نے کہا کہ اس کو نظر لگی ہے, اس کو دم کرواؤ. اسی طرح اسماء بنت امیس کے جو بچے تھے حضرت جعفر طیار کے, تو ان کو بھی حضور نے کہا, انہوں نے پوچھا حضور نے کہا کہ یہ کیا ہے, کیوں یہ بیمار ہیں, کمزور ہیں, کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے, بہت جلدی لگتی ہے. تو حضور نے اس کی تائید کی. تو بچوں کو ظاہر ہے بچوں کا جو ایک ہوتا ہے معاملہ, ان کو نظر زیادہ لگتی ہے, یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان سے سارے لوگ پیار بھی زیادہ کرتے ہیں, وہ پیارے بھی زیادہ لگتے ہیں. بچہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے, وہ شرارتیں کرتا ہے, وہ اچھا لگتا ہے, تو اس لیے وہ بچوں کو زیادہ نظر لگتی ہے ظاہر ہے. اچھا, مائیں جب بچوں کو تیار کرتی ہیں تو کچھ خاص قسم کے احتیاطی ٹوٹکے کرتی ہیں کہ نظر نہ لگ جائے,
جیسے ٹکا لگا دینا یا سرما ڈال دینا، تو ان کو آپ یہ احتیاطی تدابیر ٹھیک ہے یا اس کو ہم؟ سرما تو سنت ہے، سرما چلے، تو اور وہ جو ٹکا لگاتی ہیں یا وہ مطلب کئی طرح کے ٹوٹکے میں نے دیکھا ہے کہ اس میں وہ آگے ہم ساری چیزیں ذکر کریں گے کہ علاج میں بھی ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں افراط اور تفرید کا شکار ہیں کہ لوگ بعض اوقات عجیب و غریب قسم کا دم کرواتے ہیں یا ادھر تعویذ ڈال لیتے ہیں، اور تعویذ کے اوپر عجیب و غریب، آپ کبھی اس تعویذ کو کھول کے دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، تو عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، یا دم ایسے کیے جاتے ہیں جن میں کفریہ یا شرکیہ یا ایک ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی اور مفہوم ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تلقین کی ہے۔ حضور بھی امام حسن اور امام حسین کو دم کیا کرتے تھے، تو حضور وہ کلمات پڑھتے تھے اور حضور یہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دم ہے، کہ وہ اپنے بیٹوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دم کیا کرتے تھے، حضور فرماتے تھے یہ وہی الفاظ ہیں، تو آپ پھر حضرت امام حسن اور حسین کو وہی الفاظ پڑھ کے دم کرتے تھے۔ تو وہ ماؤں کو بالخصوص میں کہتا ہوں کہ وہ الفاظ یاد کرنے چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹوں کو کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو کرتے تھے، تو وہ یعنی سنت طریقہ اپنانا چاہیے۔ وہ اس میں پھر بعض چیزیں وہی توہمات آ جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے سامعین تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری ہے کہ وہ ٹکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں، بہتر ہے کہ وہ پرانی آیات پڑھ دی جائیں، دعا جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ پڑھ دی جائے، اٹ از مور بیٹر۔ ٹکا تو ویسے ایک مشابہت بھی ہے جو اپنا ہندوؤں سے یا اس حوالے سے، اس کا تو ظاہر ہے نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اچھا یہ ٹاپک سے نہ ہٹ جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹاپک میں ہی رہے گا۔ گھر نیا بناتا ہے تو گھر کو بھی نظر تو لگ سکتی ہے نا، نظر کسی چیز کو بھی لگ سکتی ہے، بالکل بالکل۔ تو گھر کے اوپر وہ ایک ہانڈی سی رکھ دیتے ہیں، یا کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کا تعلق نظر کے ساتھ ہی ہے، اس کا تعلق بھی نظر کے ساتھ ہے، تو وہ بھی رکھنے کی میرا خیال ضرورت نہیں۔ وہ توہم پرستی میں آتا ہے۔ اصل میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا گھر بناتے ہیں، کنسٹرکشن ہوئی ہے، گھر بنا لیا ماشاءاللہ، بہت اچھا بنا لیا، تو وہ گھر کی کوئی دیوار ایسی ہے نا جو خالی ہے، اچھا، تو وہ اس پہ بلیک کلر کر دیں گے فل۔ تو اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ، مجھے نہیں آئیڈیا کہ میرے ذہن میں جو میرا مائنڈ کلک کر رہا ہے کہ شاید وہ اسی پیش نظر کرتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور۔ اچھا، اس میں دو اس کے پیچھے دو سوچ جو ہے نا، سوچیں کار فرما ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اگر وہ اس لیے کریں کہ یہ تھوڑا سا بھدا لگے، اچھا نہ لگے، نظر بد نہ لگے، تو اس کو ہم جو ہے نا وہ شرعی طور پہ غلط نہیں کہہ سکتے، اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک خوبصورت چیز بنی ہے تو وہ کہتا ہے یہ زیادہ خوبصورت نہ لگے، یہ تھوڑی سی چیز کر دے تاکہ یہ بھدی لگے، تھوڑی سی مطلب اچھی نہ لگے۔ جی سمجھ گئے۔ اس میں تو کوئی اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن شرعی طور پہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گاڑی کے ساتھ جوتا باندھ دوں گا یا وہ اس کے اوپر وہ ہانڈی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ رکھ دوں گا، اس کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی، یعنی اس کو ٹوٹکے کے طور پہ استعمال کرتا ہے، تو یہ توہم پرستی ہے، یہ غلط ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ یعنی اگر تو ویسے اس چیز کو وہ کرتا ہے کہ یار یہ اچھا نہ لگے، تھوڑا سا بھدا لگے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو شریعت کے ساتھ نہیں جوڑتا، توہم پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کو اس کے حسن میں کمی لانے کے لیے کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس لیے جوتا باندھتا ہے گاڑی کے ساتھ، یا اس لیے وہ اس کے اوپر وہ ہانڈی رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے نظر بد نہیں لگے گی، یہ ٹوٹکے کے طور پہ استعمال کرتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ توہم پرستی ہے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، ہمارا ٹاپک آج کا تھوڑا توہم پرستی سے بھی، ہاں ظاہر ہے اس کا تعلق توہم پرستی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ تو وہ جیسے مطلب ہمارے وہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں، ظاہر ہے۔ ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ لا دوا ولا طیرہ، فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی بدفعال ہوتی ہے جس طرح یہ کرتے ہیں۔ تو بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا تو حضور ان کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے تھے، تو اسی دن سورج گرہن لگ گیا، تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ رسول خدا کا بیٹا جو ہے وہ ان کا وصال ہوا ہے، تو اس لیے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ جب حضور تک یہ بات پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فرمایا کہ یہ کسی کی اس کا کسی کی موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب وہ ایک یعنی کہ سمجھ لیں کہ اتفاق تھا کہ جیسے ہی سورج گرہن لگا، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال بھی ہو گیا، لوگوں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا
کہ اس وجہ سے یہ ہو گیا ہے. تو حضور نے کہا کہ اس کا کسی جب نبی کے بیٹے کے وصال کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضور نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. حضور نے کہا کہ جب ایسا ہو تو نماز پڑھو. اچھا ایسے آپ نے بہت پیاری بات ذکر کر دی. لوگوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. فار ایگزامپل کوئی بیٹی بیاہ کر گھر آئی ہے تو خدا نخواستہ جن کے گھر آئی ہے ان کو بزنس میں لاس ہو گیا تو وہ کیا کریں گے جی یہ اس نے جیسے ہی پاؤں رکھا ہے ہمارے گھر میں تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا. لوگوں کو منحوس سمجھا جا رہا ہے. پھر چاند گرہن سورج گرہن کے موقع پر حاملہ عورت باہر نہ آئے. یہ بھی بہت ٹھیک ہے. بلکہ میرا ایک آنکھوں دیکھا کیس ہے کہ ایک بچہ تھا اس کے چکس کے اوپر گال کے اوپر بال اگے ہوئے تھے. اچھا مطلب یہ پورا ایریا اس کا جو ہے نا فل بالوں سے بھرا ہوا تھا. مجھے تھوڑا لگا کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہوگا تو میں نے ان سے پوچھ لیا. میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے بچے کو. تو اس کا یہی جواب تھا کہ جب اس کی پیدائش ہونی تھی تو اس کی مما جو ہیں وہ چاند گرہن میں باہر آ گئی. اچھا تو بس وہی ہے اس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کا بندہ اپنے بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا اسی ایک توہم پرستی کی وجہ سے. اب دیکھیں توہم پرستی نے کیسے مطلب لوگوں کو جہالت کی وجہ سے کتنا وہ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. اب سفر وہ بچہ کر رہا ہے اپنے باپ کی جہالت وہ فیس وہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر قدرتی اس کی پیدائش ایسی ہوئی ہے نہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا نہ کسی اس نے طبیب یا حکیم سے رابطہ کیا میں اس کا کچھ کرواؤں. بس وہ توہم پرستی دماغ میں بس داخل ہو گئی ہے کہ جی یہ ایسے ہے تو ایسے ہے. پھر میں نے خیر اسے سمجھایا پتہ نہیں اب اس نے کیا کیا ہے. ظاہر ٹریٹمنٹ اس کا بھی ہوگا. بالکل اسی طرح کہ وقت کو منحوس سمجھنا. سفر کے مہینے کو کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. بارے میں تو بہت لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا ہے. پھر اسی طرح منگل کے دن کو کوئی لوگ منحوس سمجھتے ہیں. تو کسی وقت کو منحوس سمجھنا یا دن کو یا کسی فگر کو تو یہ ساری چیزوں کا تعلق توہم پرستی کے ساتھ ہے. آپ ایک بات اس کو یوں سوچیں کہ ایک شخص رمضان شریف کتنا بابرکت مہینہ ہوتا ہے. پھر رمضان شریف میں بھی آخری عشرہ لگا لیں اور اس عشرے میں بھی 27 رمضان 21 23 25 جو جن میں کوئی لیلۃ القدر ہے جو 1000 راتیں افضل ہے اس میں بھی آپ تہجد کا وقت لگا لیں. یعنی اس سے ببرکت ٹائم کوئی ہوگا. رمضان شریف کا مہینہ ہو پھر لیلۃ القدر کی رات ہو تاک رات ہو اور اس میں بھی تہجد کا وقت ہو. این اس وقت کوئی شخص گناہ کر رہا ہو چوری کر رہا ہو ظلم کر رہا ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی؟ یعنی وقت کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت منحوس ہوتا ہے حالانکہ اتنا ببرکت وقت ہے جو عین اس وقت بھی کوئی شخص گناہ کر رہا ہے معذلہ چوری کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یا کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے تو اس پر تو اس وقت بھی رحمت اللہ کی نازل نہیں ہو رہی حالانکہ وقت کتنا بابرکت ہے. یہ چیز تو انسان کے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں لیکن اس کو وہ ان چیزوں کے ساتھ وہ کر دیتا ہے کہ یہ منحوس ہے وقت یا یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یہ منگل کا دن منحوس ہے. تو یہ اس کا تعلق توہم پرستی کے ساتھ ہے اور اس میں ہمارے بڑے بڑے لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسپیشلی سب کانٹیننٹ تو بہت زیادہ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے بڑے بڑے سیاستدان اس میں جو ہیں ان کا اس کے اوپر یقین ہوتا ہے ساری اس توہم پرستی پہ. تو یہ ظاہر ہے وہ ایک چلا رہا ہے. نام لینا پسند کریں گے اس وقت کے؟ نام تو نہیں مطلب عمومی طور پہ وہ ایک ہے کہ جب عید جس طرح ہمارے یہاں مشہور ہے کہ عید آ جائے اگر جمعے والے دن 2 خطبے اکٹھے ہو جائیں ہاں تو وہ حکومت پہ بھاری ہوتا ہے. یار اللہ کے بندے وہ تو تمہارے وہ تو بابرکت دن ہے بابرکت ہونا چاہیے کہ جمعے کا دن بھی ہے اور عید کا دن بھی ہے. جمعہ بھی آپ پڑھو عید بھی پڑھو اس دن 2 خطبے ہیں اور 2 خوشیاں اکٹھی ہو گئی ہیں اور تم اسے کہہ رہے ہو کہ وہ حکومت پہ بھاری ہے. البتہ امام صاحب اور جمعہ ان کے اوپر بھاری ہے. امام صاحب پہ بھاری ہو سکتا ہے کہ ان کو بیچاروں کو اب ڈبل تیاری کرنی پڑے گی. پہلے عید کا خطبہ پھر جمعے کا خطبہ اور پھر اور کوئی اور بھی خطبہ ایڈ ہو سکتا ہے. اگر کوئی شادی وادی کسی کی آ گئی تو اس کا خطبہ تو وہ چیزیں کافی ساری جمع ہو جائیں گی. اور اگر حج ہو تو حج وہاں پہ پڑھنے والا جو ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے گا. تو اچھا اس میں اس کا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ساری جہالت کا بنیادی سبب کیا ہے؟ ہم کس کو مورود الزام ٹھہرائیں کہ لوگ یہاں اس حد تک جاہل ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ محراب و منبر کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی یہ جہالت ختم کی جاتی ہے؟
جہالت کی وجہ تو ظاہر ہے لوگ خود ہی ہیں، محراب و منبر بھی ہے. آپ ایک چیز کو جب اہمیت ہی نہیں دیں گے، دین کوئی شخص سیکھنا نہیں چاہے گا، تو اس میں ظاہر ہے محراب و منبر سے بھی ایسی چیزیں بیان کرنی چاہیے جو فیکٹ ہو اور حقیقت ہو قرآن و سنت کے مطابق. اور جمعہ تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس میں لوگوں کو باقاعدہ تعلیم دی جائے، ٹھیک ہے، اس میں ایسے موضوعات ڈسکس کیے جائیں اور اس میں جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ لیے جائیں، اور لوگوں کے جو نظریات ہیں اس طرح کے ان کو دور کیا جائے. ایسے موضوعات ہمارے یہاں بہت کم بیان کیے جاتے ہیں. جمعوں میں بھی لوگ جو ہمارے خیر اب آگے تھوڑا ٹرینڈ تو ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کافی دیر کے بعد ہوا ہے جا کے نا، کیونکہ اب تک تو لوگوں کے یقین پختہ ہو چکے ہیں ان باتوں پر. اب وہ بہت مطلب چیزیں راسخ ہو چکی ہیں ان کے اندر نا، تو اب نکالنے کے لیے بھی بڑی ایفرٹ چاہیے. اور ایک لائن آپ نے ابھی بولی کہ ہمیں سوالات لینے چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ جمعے کے خطبے میں مناسب نہیں لگتا، لیکن سوالات ضرور ہونے چاہیے. یہ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. ہمارے لوگ لمیٹڈ سی تیاری کر کے جاتے ہیں تو وہ پھر سوالات والا جو چیز ہے نا ان کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہونی چاہیے. تو سب کانٹیننٹ میں ظاہر ہے یہ چیزیں زیادہ ہیں، پاکستان ہندوستان میں. اچھا، جب کوئی مرض آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو یا فلاں تکلیف ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب دو ہی چیزیں ہیں. نمبر ایک تو ڈائیگنوز کیا جائے مرض کو، ٹھیک ہے. جب مرض ڈائیگنوز ہو گئی تو اب ظاہر ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو. اب پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو نظر بد کی بیماری لگ گئی ہے اور اب اس کو نظر بد کا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے یا علاج کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. تو نظر بد کی ایکچولی پہچان کیا ہے اور یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو میڈیکلی چیک کرنا چاہیے، مکمل اس کو چیک کرنا چاہیے. ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، وہ ٹیسٹ بھی سارے کلیئر آ رہے ہیں، بچے کو آپ چیک کرواتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ آپ کا ٹھیک ہے، آپ بچے کو گھر لے کے جاتے ہیں، بچہ روتا ہی رہتا ہے، وہ پریشان ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی. آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، سارا چیک اپ کرتے ہیں. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں میڈیکل کو بھی مطلب کہ وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب ایسی صورت میں جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے بچہ، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن سے یہ بات چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کو نظر ہے. تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ جو احتیاط ہیں ان کو کرنا چاہیے، یا جو دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ساتھ وہ علاج بھی کریں اور ساتھ اس چیز کو بھی ساتھ چلائیں. تو اس میں بھی آپ 100% یا کوئی بھی چھوٹے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نظر بد ہے. تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی میڈیکل ایشو سامنے نہیں آ رہا، کسی صورت میں بھی نہیں آ رہا، اور باقی علامات بھی اس کی ظاہر ہو رہی ہیں، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو نظر بد ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے پھر دم کروانا چاہیے. پھر ظاہر ہے آپ دم کریں گے اور ان چیزوں کو احتیاط کریں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر مطلب تو یہی ہے کہ اس کو نظر بد تھی، مطلب دم اس کا علاج ہے. اب پھر ہمیں کوئی ایسا ہمارے ناظرین کو اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ بھی بتائیں، اور کوئی ایسے سنت دم ہمیں بتائیں کہ جو نظر بد کی اس بیماری کو یا جو مشکل ہے اس کو ختم کر سکیں. دم تو جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا، بڑے بڑے ایجاد کیے ہوئے ہیں لوگوں نے خود سے دم، تو ان سے ہمیں علم ہو، ان سے ہم بچ سکیں، اور سنت دم کا ہمیں پتہ چل سکے جو ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ثابت ہوں، یا صحابہ رسول سے، یا اہل بیت اطہار سے. اس پر ذرا روشنی ڈال دیں. اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ علاج سے احتیاط بہتر ہے، یہ جملہ تو بہت عام طور پر بولا جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ کرنی چاہیے کہ احتیاط کرنی چاہیے، یعنی اپنی نعمتوں کی ایسے نمائش نہیں کرنی چاہیے. ایک تو ہے نا کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے، ہر چیز کو آپ چھپا کے نہیں رکھ سکتے، لیکن جان بوجھ کے نمائش کرنا کہ لوگ دیکھیں کہ یہ نعمت میرے پاس ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی نمائش کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور میرا ایک جو معاشی سٹیٹس ہے اور رعب و دبدبہ ان پہ بنا رہے، تو یہ بھی نظر بد کا شکار آپ ہو سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، تو ایک تو ہے کہ آپ نے وہ نعمت عام استعمال کرنی ہے، ظاہر ہے لوگ دیکھیں گے، لیکن اگر آپ کی اس کی نیت یہ ہو کہ آپ جان بوجھ کے نمائش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ نعمت بار بار دکھاتے ہیں اپنا رعب جمانے کے لیے، تو ایسی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، یعنی نمائش کرنا اپنی نعمت کی اور ان ساری چیزوں سے. اور اس کے لیے جو کلمات ہیں
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، تو وہ جس شخص کو پتہ ہو، کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میری نظر لگتی ہے، خاندان میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں یار اس کی نا فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، تو کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ حاسد نہیں ہوتے جس طرح ہم نے شروع میں کہا، لیکن انہیں علم ہوتا ہے کہ میری نظر لگتی ہے، تو ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی ایسی نعمت کسی کے پاس دیکھے تو وہ الفاظ جو ہیں جو سکھلائے گئے ہیں، بارک اللہ فیہ، اللہم بارک علیہ، بارک اللہ فیکا، بارک اللہ علیکا، ماشاء اللہ، یعنی جو برکت کے الفاظ ہیں وہ کہنے چاہیے۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے۔ پھر صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ اب طویل ہو جائے گا، وہ میں اگر سارے آپ کے سامنے ذکر کروں، ان میں سے ایک دعا ہے، وہی دعا جو میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے امام حسن اور امام حسین کو، اور کہا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کرتے تھے، تو یہ احتیاط میں آتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اب اس کا ترجمہ یہی ہے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر زہریلی شیطان چیز سے اور ہر ایک تکلیف دینے والی آنکھ سے، یعنی وہ آنکھ جس سے نظر لگتی ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو یاد کرنے چاہیے اور ان کا ورد کرنا چاہیے اور یہ پڑھنے چاہیے احتیاط کے طور پہ۔ اب علاج کے حوالے سے نا کچھ چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے نظر بد کے علاج کے حوالے سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ نظر بد کا جو ہے علاج کرنا، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ہر مرض کی شفا۔ ہاں، اب اس میں نا دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے وہ طریقہ ہے جو متفق علیہ ہے، جو درست طریقہ ہے، جس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے، اور سنت طریقہ ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس میں کچھ اختلاف ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ممنوع ہیں، لوگ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں، ہوتا وہ قرآن کی آیات کے ذریعے سے لیکن وہ غلط ہے۔ اب پہلی چیز کیا ہے جو جائز ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ آپ پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک ماریں، دائیں ہاتھ پہ، اور پھر وہ مریض جو ہے جس کو نظر لگی ہے، نظر بد ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، یا اس کے ہاتھوں پہ کہا جائے، اس کے ہاتھوں پہ پڑھ کے پھونک ماری جائے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آپ آیت پڑھتے ہیں، اس سے آپ دم کریں، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر جن کلمات کے ساتھ حضور دم کرتے تھے اپنے آپ کو، پھر وہی کلمات میں پڑھ کے حضور کو دم کرتی تھی اور حضور کے جسم پہ ہاتھ پھیرتی تھی۔ ایک چیز کا اس میں اضافہ کیجیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں مطلب دم کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، ظاہر ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس کا دم کریں، قرآن مقدس کی آخری 2 سورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، تو اس طرح سے میرا خیال ہے دم کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو نیک لوگ ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہیں، تہجد گزار ہیں، تو اگر وہ دم کریں گے تو ظاہر ہے اس میں تو مطلب کوئی نہیں کہ ان کا زیادہ برا اثر ہوگا، لیکن دم ہر شخص کر سکتا ہے۔ یہ کر سکتا ہے بلکہ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو حضور نے تو اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، تو حضور کا ہر عمل کو وہ چند خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ سارے لوگوں کے لیے سنت ہوتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد کے، بحیثیت باپ کے حضور جو اپنے بچوں کو دم کرتے تھے، وہ ہر باپ کو آنا چاہیے، وہ ہر ماں کو آنا چاہیے، تو ہر ماں کو خود دم کرنا چاہیے بچوں کو۔ باقی وہ تو بات ظاہر ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے جو مطلب کہ قرآن مجید کا عالم ہے، نیک ہے، تو ایسے شخص سے وہ کہا گیا کہ بچے کو آپ گڑتی بھی ایسے شخص سے دلوائیں، تاکہ وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس میں ظاہر اصل میں وہی ہے نا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور وہ دم یاد نہیں ہوتے، یا قرآن مجید کی آیات پڑھنا نہیں آتا، وہ پھر مخصوص یہ ہمارے ہاں یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ دم کرتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کی زبان میں تاثیر دی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اس سے دم کروائیں، لیکن اس کا اصل جو ہے وہ اللہ کے ذات پہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے سکتا ہے، حقیقی شفا اللہ نے دینی ہے۔ یعنی یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ آپ کروا سکتے ہیں دم، جو اس طرح کا مطلب اللہ کے قریب بہت بزرگ بہت نیک بندہ ہے اس سے کروا سکتے ہیں۔ تو ایسی کن شخصیات سے دم کروانے سے بچنا چاہیے کہ جن کے جیسے وہ ہماری سوسائٹی میں وہ ایک خطیب صاحب مشہور ہے، حق خطیب صاحب جو ہیں، وہ ان کا بھی ایک دم ہے وہ جو بڑا مشہور ہے، ایسے ایسے کر کے
ایسے کرتے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ کھل کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ لوگوں کو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یا کیا حقیقت ہے اس بارے میں؟ اصل میں وہی بات ہے نا کہ جو شریعت کا عالم ہے، جو قرآن اور سنت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، جو شریعت کے مطابق علاج کرتا ہے یا دم کرتا ہے، تو اسی کے پاس جائیں. جو وہ تو پھر سارے ٹوٹکے استعمال کریں. آپ وہ آنکھ سے وہ نکالتا ہے، وہ جناب وہ سونے کی وہ کیا کہ چین سی نکال دیتا ہے، اور یہ تو پھر میرا خیال تماشبین ہوئے نا ان کا. تو پھر تو ایسے ہی ہے، لوگ توہم پرستی کی وجہ سے جاتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس. اصل میں جس شخص کو پریشانی ہوتی ہے نا اور وہ مبتلا ہوتا ہے، وہ پھر ہر جگہ پہ جاتا ہے. جس طرح ڈاکٹر کے پاس ایک ڈاکٹر سے علاج نہ ہو تو وہ کہتا ہے یار دوسرے کوئی بتاتا ہے وہاں چلے جاؤ، تیسرا کہتا ہے یار فلاں شخص ہے وہاں چلے جاؤ. اس کو جو جدھر لگاتا ہے وہاں وہ چلا جاتا ہے. لیکن اس کو پہلے ہی ہم بات کر چکے ہیں کہ ہماری عوام کو اس چیز سے نہیں ہوتا کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے. وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو جو جدھر لگاتا ہے کہ میں وہاں سے ٹھیک ہوا تھا، میں وہاں سے ٹھیک ہوا تھا، تو آپ ادھر چلے جائیں. اللہ پر یقین کی کمزوری اس کو کہتے ہیں. اس پر میں آپ کو اپنا ایک تجربہ شیئر کرتا ہوں. ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ مجھے ددری کا دم کر دیں. تو میں تو سنت دم جو ہے وہی کرتا ہوں. کوئی مجھے کہے کہ بخار کا دم کر دیں تو بھی میں وہی کرتا ہوں. کوئی مجھے کہے کہ سر درد، وہ میں وہی دم کرتا ہوں. وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آگے آئیں گے دم، کہ حضور کے پاس جب مریض کو لایا جاتا تھا، وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہوتا تھا تو حضور ان کلمات کے ساتھ اس کو دم کرتے تھے. تو میں بھی وہی کلمات پڑھ کے دم کر دیتا ہوں. کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو بخار ہے، تو مجھے اس نے کہا کہ مجھے ددری کا دم کر دیں. تو میں نے اسے دم کر کے دیا. ہاتھ پہ ددری تھی اور میں نے تیل کے اوپر میں نے کہا یہ آپ اس کے اوپر لگا لیں. تو وہ ٹھیک ہو گیا اللہ کی طرف سے اس کو. اب 10-15 دنوں کے بعد ایک اور شخص آ گیا. اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے فلاں شخص، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ددری کا دم کرتے ہیں. یعنی ہاں وہ یہی چیز ہے نا کہ اب اس نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارے یہاں لوگ آئے کہتے ہیں نا میں آدھے سار کا دم، آدھے سار میں درد ہوتا ہے اس کا دم کریں، یا کوئی کہتا ہے پیٹ میں درد ہے اس کا دم کریں، کوئی کہتا ہے مجھے بخار کا دم کریں. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ الگ الگ دم ہوتے ہیں ہر چیز کے، اور یہ فلاں شخص جو ہے وہ اس چیز سے آرام آتا ہے اس کے پاس، فلاں شخص کے پاس جائیں تو اس چیز سے آرام آتا ہے. ناظرین، یہ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب لیکچرر پنجاب کالج مین کیمپس، کسی کو بھی ددری کا مسئلہ ہو تو ان سے دم کروا سکتے ہیں اور پورا اثر ہے. جی اچھا، وہ میں آپ کو بات کر رہا تھا. اب میں تو وہی دم کرتا ہوں جو بھی کسی کو مسئلہ ہو. لوگ آتے ہیں، کوئی کسی بچے کو دم کروائے، تو اس نے کہا کہ مجھے 10-15 دن کے بعد ایک شخص آیا کہ فلاں مجھے پتہ چلا کہ آپ ددری کا دم کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں ددری کا دم نہیں کرتا، میں تو دم کرتا ہوں، کوئی بھی آیا تو کر دیتا ہوں. تو ہفتہ گزرا تو ایک اور شخص آ گیا. اب ہاں اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ ددری کا دم کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ آپ جس بیچارے کو تکلیف ہے اس کو جو جہاں پہ بھیجے گا وہاں پہ وہ چلا جائے گا. اس کو یہ نہیں پتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے درست ہے. اس نے تو اپنے اس کو درست کرنے کے لیے کرنا ہی ہے. آپ کا بزنس آپ نے ٹھپ کر لیا، آپ کا شروع ہونے والا تھا تو آپ نے سٹارٹ بھی بریک لگوا دی. اچھا، یہ جو ہم ذکر کر رہے تھے، یہ ضرور بتائیے ہمارے سامنے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے جو صحیح دم ہے، ایک تو یہ آیات جو ہے نا وہ پہلا طریقہ کہ وہ آپ پڑھ کے دم کریں، وہ سنت طریقہ ہے. وہ ایک طویل حدیث ہے بخاری شریف کی کہ صحابہ کرام کسی سفر پہ تھے. ابو سعید خدری کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سفر پہ تھے تو کسی شخص کو راستے میں ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا. تو اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص چلا گیا وہاں پہ دم کرنے کے لیے. وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے ہمیں بکریاں دیں. تو بکریاں لے کے ہم آئے حضور کے پاس. حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ فلاں صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تم نے کیوں بکریاں اس سے لی ہیں. انہوں نے کہا چلو حضور کے پاس جاتے ہیں، حضور فیصلہ کریں گے. حضور کو ساری بات بتائی تو حضور نے کہا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. تو پھر بکریوں کے متعلق سوال کیا کہ حضور نے کہا کہ اس میں سے میرا حصہ بھی لاؤ. تو یعنی اس میں دو مسئلے حل ہوئے کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کچھ ایسا دیتا ہے تو ٹھیک ہے. دوسرا وہ جو میں کہہ رہا تھا قرآن مجید پڑھ کے پھونک مارنا، اس کو دم کرنا، یہ سنت طریقہ ہے اور اس کی حضور نے تائید کی. حضور بھی ایسے دم کیا کرتے تھے. تو اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز کھانے پینے والی چیز ہے اس پہ قرآن مجید پڑھ کے آپ دم کر دیں. اچھا، اس میں جو غلط اور ممنوع طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی آیت لکھتے ہیں کہ کسی کاغذ پہ، اس کو پھر جلا دیتے ہیں.
پھر اس کی راکھ وہ کسی پانی میں ڈالتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں اس کو نہلا لو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عام وہ جو عام میل اور جو لوگ ایسے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ بے ادبی ہے قرآن مجید کی، کہ آپ قرآن مجید کی آیت لکھ رہے ہیں، پھر آپ اس کو جو ہے وہ اس میں اس کو جلا کے اس کی راکھ آپ پانی میں ڈال کے اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنا جسم کا حصہ دھو لے یا اس سے نہا لے، یا اس کا جو ہے وہ دھواں اس کو سکھایا جائے، وہ آیات جل رہی ہیں، یا تو یہ چیز غلط ہے، اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید سے دو جو طریقے ہیں کہ اس کو دم کیا جائے، کسی کھانے پینے والی چیز پہ دم کیا جائے، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں جو ہیں ان الفاظ کے ساتھ دم کرنا۔ وہ بہت ساری احادیث ہیں، الفاظ ہیں، جو ان میں سے ایک حدیث تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کیا کرتے تھے، کئی الفاظ حضور نے سکھائے، عذب الباس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ آئے پریشانیوں کو دور کرنے والے رب، تکلیفوں کو دور کرنے والے رب، وشفی شفا عطا فرما، انت شافی تو ہی شفا عطا فرمانے والا، لا شفاء الا شفاؤک شفاء، تیرے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں عطا کر سکتا، لا یغادر سقما، ایسی عطا فرما یا اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ جس سے بیماری جو ہے وہ اس کا اثر بھی زائل ہو جائے، یعنی وہ اثر بھی زائل ہو جائے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائے ہیں۔ اسی طرح اور الفاظ ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، بسم اللہ ارقی کا واللہ یشفی کا من کل داء فی کا من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بہت ساری دعائیں ہیں، احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ بالخصوص میں کہتا ہوں یہ والے جو الفاظ ہیں نا، یہ دعا کم از کم یاد کرنی چاہیے، یہ اور دوسری دعا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دم کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو انہی الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ الفاظ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے، والدین کو بھی وہ اپنے بچوں کو دم کریں، اور کوئی بھی بیمار ہو۔ ہمارے ہاں تو بلکہ عیادت کا بھی اس میں تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں نا عیادت کرنے کے لیے، تو اس کے پاس فروٹ لے کے جاتے ہیں یا پیسے بھی دے کے آتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تھے حضور اس کو دم کیا کرتے تھے، اور حضور بعض الفاظ کے ساتھ دم کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہ الفاظ پڑھے گا 7 مرتبہ تو موت کے سوا جو بھی بیماری ہوگی اس کو دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ عیادت کرنے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ ایک تو ہے نا کہ آپ فروٹ لے کے جائیں، آپ جو ہے فروٹ وہ کھائے نہ کھائے ہو سکتا ہے، آپ اس کو پیسے دے کے آئیں، لیکن حضور کا جو عیادت کرنے کا طریقہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اس کا حال چال پوچھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو ان الفاظ کو بھی یاد کرنا چاہیے تاکہ سنت کے مطابق عیادت بھی ہو۔ اور بعض کا ہم ان چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں اور عمومی طور پہ ان کو یاد نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اور یہ معمول کی دعائیں ہیں، اور ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہ دعا تو ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اس میں نظر بد کی دعا بھی ہے اور باقی جو شیطان کے اثر ہیں ان ساری چیزوں سے بھی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ آج کے دن ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں تھی اور ہمارے معزز سامعین تک آپ نے پہنچائیں، اللہ پاک آپ کو اس پر بہترین اجر دیں۔ جی تو ناظرین، نظر بد کوئی وہم یا ڈر نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کو اسلام نے بہت ہی اچھے طریقے سے واضح کیا ہے۔ تو اسلام کے مطابق ہمیں نظر بد سے بچنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم جاہل لوگوں کے ہاتھ لگیں، قرآن و سنت کے مطابق جو مسنون دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں ان پر ہم عمل کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے دل کو ہر قسم کے حسد، بغض، کینے، کدورت ان چیزوں سے پاک کریں۔ جس کے پاس بھی اللہ کی جو بھی نعمت ہے اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اس کی نعمتوں میں برکت کی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلہ سے یا اس کے صدقہ سے وہ نعمتیں آپ کو بھی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔